شروع کرتے ہیں. آسما اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. بتائیں ذرا بفور وی گو ٹو اینی تھنگ ایلس, میاں نواز شریف کا کیا اس وقت موڈ ہے؟ آپ ملی انہیں؟ میرے خیال ہے میری تو خیر ملاقات 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی. اچھا 2 ہفتے پہلے. اور لیکن یہ کہ کمفرٹیبل لگ رہے تھے اس وقت کی انوائرمنٹ میں, الیکشن کی تیاری کا ان کا تھا اور اس پہ وہ کام بھی کر رہے تھے. لیکن ایک دقت جو محسوس ہوا کہ وہ وہاں پہ جو ایک پرابلم نظر آئی وہ یہ تھی کہ بھئی کیسز جو ہیں, کیونکہ یہ سوال ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ واپس کیوں نہیں آ رہے ہو, آپ کو آنا چاہیے, تو کیسز ان کے نہیں لگ رہے ہیں, کلیئر نہیں ہو رہے. ہاں وہ ایک میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی پرابلم پی ایم ایل این کے اندر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ہے. یہ میرا تجزیہ ہے, یہ میری اس کے اوپر انفارمیشن نہیں ہے, تو مطلب جو میں نے محسوس کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک انوائرمنٹ جو کہ اس وقت کی ہے جس میں کہ انتخابات اگر ہوتے ہیں تو بھی بڑا مسئلہ ہے, مہنگائی ہے, انفلیشن اور باقی سب چیزیں, اور نہ ہوں تو بھی مسئلہ ہے. ایک پاکستان کے لیے الیکشن ہونا بھی ضروری ہے. تو اس کے اوپر بھی بڑی کلیئر پوزیشن جو ہے وہ نظر آئی ان کی کہ جی ہم انتخابات میں جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان دنوں ٹیکنوکریٹس کی بات ہو رہی تھی بہت زیادہ, تو میرا خیال ہے ٹیکنوکریٹ والا کوئی سیٹ اپ جو ہے وہ فی الحال کسی بھی سیاسی جماعت کو وہ منظور نہیں ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے جو کہ جمہوریت کے لیے بہت بہترین ہوگی. اور جہاں تک باقی ابھی پنجاب اسمبلی کی سچویشن ہے, یہ تو بات کی ڈیولپمنٹ ہے, اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پی ایم ایل این کو وہاں پہ کافی بڑی شکست ہوئی ہے, اور اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد. اور اس کی سب سے بڑی وجہ نسیم یہی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے اس کا ایک فقدان نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این کے اندر, اور ایبسنس ہے. اور میاں صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ان کی جماعت پیچھے سے جو ہے اس کا جس طرح سے صورتحال بنی ہے ان دنوں میں وہ نظر آ گئی ہے کہ پارٹی کے اندر سب اچھا نہیں ہے. اور پھر وہیں پہ انہوں نے فیصلہ بھی کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ سینئر نائب صدر ہوں گی. ابھی انتخاب بھی ہونا ہے پارٹی کے اندر جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے, تو پی ایم ایل این کو بہت ڈیسائسو ہو کے پولیٹیکل کلیئرٹی کے ساتھ, نیریٹو کے ساتھ آنا پڑے گا, ورنہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. پی ٹی آئی جو ہے اس کا تو ظاہر ہے کہ اب انہوں نے ایک اپنی طرف سے مارکا مارا ہے, وہ بھی مجھے شارٹ لیوڈ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی سکسیس میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی بڑی سکسیس نہیں ہے. اگر دونوں اسمبلیوں کو وہ ڈیزالو کر کے الیکشن کی کا سپنا دیکھتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں تو کیا الیکشن مل جائیں گے, یہ ایک اور $1 ملین کویسچن ہے. تو ایک وہ الجھی ہوئی سچویشن ہے, اور یہ گتھی کون سلجھائے گا اس کا تو شاید کسی کو بھی نہیں پتا, اور کس نے یہ گتھی بنائی ہے. جی افتخار صاحب آپ بتائیے جی, لاہور میں کیا کہا جا رہا ہے بیفور وی موو ٹو ادر پروونسز, یہ جو ایک بڑا میجر سرپرائز تھا سب کے لیے؟ کوئی سرپرائز نہیں تھا. پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ووٹ نہیں تھے, اینڈ دے نیو اٹ ویری ویل. ان کو علم تھا کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے. اب چونکہ ووٹ کے لیے کہہ دیا گیا تو یہ تو نہیں تھا وہ بھاگ جاتے یا اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیتے. انہوں نے کوشش کی اور 5 آدمیوں کی قربانی اور دلوا دی انہوں نے اس کوشش میں. تو کوئی ایسی بات نہیں, جو ووٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, جو پارلیمانی ڈیموکریسی میں جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے وہی اقتدار میں رہے گا, اور جس کے پاس ووٹ کم ہو جائیں گے تو وہ اقتدار سے باہر نکل جائے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا عمران خان کے پاس ایک روز قومی اسمبلی میں زیادہ ووٹ تھے, اینڈ ہی واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اور ایک رات گئے اس کے پاس ووٹ کم ہو گئے تھے تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں رہے. تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں ایشو ہے خود مسلم لیگ کے اندر کہ کوئی ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اتنے زیادہ ایم پی ایز ہیں ان کے پنجاب میں, اگر وہ اپنی تحصیل میں اور اپنے شہر میں اسی کے مسائل پر بات کرتے رہتے اتنے عرصہ تو بہت بہتری ہو جاتی. وہ تو اس کے قریب بھی نہیں آتے. لاہور میں اتنے بڑے پروجیکٹ چلائے پرویز الہی صاحب نے, ماسٹر پلان آف 2050 کا, اور بزنس کا جو انہوں نے بیچی زمین, کھربہا روپے کا ایشو ہے. لیکن ایک ایم پی بھی نہ پارلیمنٹ میں بولا, اور نہ ہی اس نے پریس کانفرنس کی, اور نہ ہی لوگوں کو اعتماد میں لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور نہ ہی یہ بتایا کہ ان کی پارٹی کا موقف کیا ہے. جب پارٹی اتنی لا تعلق ہو جائے لوگوں سے, ایشو سے, ان کے درمیان آپس میں ہم آہنگی نہ ہو, اتنے عرصے سے ان کی آپس کی کوئی ایسی سیاسی میٹنگ ہی نہیں ہوئی جس میں ایشوز کو 2 دن یا 3 دن بیٹھ کے ڈسکس کیا ہو, تو پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اور یہ جو بات مجھے تو نہیں چونکاری بیکاز ان کے پاس ووٹ نہیں تھے, لیکن مجھے یہ بات بہت خطرناک نظر آ رہی ہے کہ 2 الیکشنز وہ ہارے ہیں. پہلے الیکشن ہارے اور پھر دوسرا الیکشن ہارے اور پنجاب میں ہارے. تو ان کو سوچنا چاہیے
کہ کیوں وہ الیکشن ہارے. اگر آپ لوگوں سے رابطہ نہیں رکھیں گے, اگر آپ کے پارٹی کے اندر پولیٹیکل ڈسکشن ہی نہیں ہوگی, آپ پولیٹیکل ایشوز سارے چھوڑ دیں میاں نواز شریف پہ جو لندن بیٹھے ہیں, اور ساری کمپین چھوڑ دیں مریم پر جو لندن بیٹھی ہے, تو اتنے سارے حلقوں میں جہاں الیکشن ہو رہا تھا مریم تو نہیں جا سکتے تھے. اور کچھ الیکشن جو ہارے ہیں, خاص طور پہ مجھے یہ جو شیخو پورے کا الیکشن وہ خاتون ہاری ہے اس کا افسوس رہے گا کہ بہت کم مارجن سے ہاری ہے. ان الیکشنوں میں کون گیا؟ مریم واس تو یہاں پہ نہیں تھی. کسی کو تو جانا چاہیے تھا نا ان حلقوں میں تقریر کرنے کے لیے, کوئی لیڈرشپ تو جاتی. جب آپ کا رویہ ایسا ہو جائے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اور ہمیں اس مشکلات کا کسی پر ملبہ نہیں ڈال دینا چاہیے کہ کوئی تھرڈ پارٹی ایسا کرا رہی ہوگی, کوئی فورتھ پارٹی ایسا کرا رہی ہوگی, کسی نے کسی کو اشارہ کر دیا ہوگا. یہ رویہ پی ٹی آئی کا ہے جو آخری دن تک کہتے رہے جی ٹیلی فون آ رہے ہیں, ٹیلی فون آ رہے ہیں. جی انہوں نے بھی کہا, مونس الہی نے بھی کہا, اور ان سے بڑھ کے آگے جی فیصل واڈا نے بھی کہا, انہوں نے بھی آ کے کہا کہ 40 جو ہیں لوگ وہ نہیں رہیں گے ان کے ساتھ. مزمل سہروردی صاحب آپ اس پر فرمائیے, آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ آپ کا بھی یہی خیال ہے جو فرما رہے ہیں افتخار صاحب اور آسمہ بی بی کہ جی یہ اس وجہ سے ہوا بیکاز پی ایم ایل این واز ویک؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بات ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے درمیان میں جا کے اسٹریٹجی چینج کی. پہلے دیکھیں اگر 5 ووٹ ان کے پاس تھے تو ان کو 1 ووٹ اور اپنے پاس رکھنا تھا تو اعتماد کا ووٹ نہ ہوتا. بلال اصغر وڑائی صاحب نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا, اب اس بار وہ پی ٹی آئی کی طرف گئے. اگر وہ پچھلی دفعہ حمزہ کو ووٹ ڈال رہے تھے تو اس دفعہ کیوں گئے؟ پھر ایم ڈبلیو ایم آ کر کیوں گئی؟ اور لوگ جو دوسری طرف آ چکے تھے وہ واپس کیوں گئے؟ میرے خیال میں یا میری رائے میں یہ کیلکولیٹ کیا کہ اگر ہم اعتماد کے ووٹ کو گرا نہیں ہونے دیتے تو نیا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا, اور اس میں پھر رن آف الیکشن ہوگا, کیونکہ کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے. جو بھی چیف منسٹر بنے گا وہ ایک ویک چیف منسٹر ہوگا, اور اس کو 1 آدھ ووٹ سے اس کو ہر وقت کھڑا رکھنا ایک مسئلہ ہوگا. تو بہتر آپشن تو یہی تھا کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں اور نگران حکومتیں بن جائیں. سارا پولیٹیکل ٹرموائل ختم ہو جائے گا, عمران خان صاحب کا بھی جو سیف ہیونز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, اور جو عمران خان صاحب روز کہتے ہیں میں توڑنا چاہتا ہوں وہ ٹوٹ بھی جائیں گی. اب نگران حکومت بن جائے گی. اب اس کے تحت جو الیکشن ہونا ہے وہ 90 ڈیز بعد وہ 12, 13, 14 اپریل کو بنتا ہے. آج گورنر صاحب نے عندیہ بھی دیا ہے کہ اس وقت تو رمضان ہوگا. جی تو اگر آپ کہیں کہ جی میں بعد از رمضان الیکشن کراتا ہوں یا کہ تو وہ مئی میں چلا جائے گا, پھر سوال ہوگا کہ مئی میں کرانا ہے تو اگست میں تو مرکزی حکومت اور سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں بھی ختم ہو رہی ہیں, تو پھر اکٹھے ہی الیکشن کرا لیے جائیں. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ یہ جو اب پنجاب اور کے پی میں نگران حکومتیں بنیں گی, الیکشن ملک میں اکٹھا ہی ہوگا ایک ہی ٹائم پہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو جائے گا اور مرکز اور سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں رہیں گی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے اور 90 دن میں کرانا پڑے گا, یہ آئینی مجبوری ہے. پر ہم نے یہاں باکس سولوشنز ہوتے دیکھے ہیں. ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کی بات ہے, سب کہہ رہے ہیں وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. تو جب 3 اسمبلیاں موجود ہیں, 2 کی خاطر 3 کو قربان تو نہیں کیا جا سکتا, اور پھر نگران حکومتیں بنانا کا سارا کانسیپٹ ہی فیل ہو جائے گا ملک میں شفاف غیر جانبدار انتخابات کا, اگر 2 صوبوں میں پہلے انتخابات ہو جائیں. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ کیلکولیٹ کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی یہ 2 حکومتیں بھی ختم ہو جائیں تو اس میں کوئی زیادہ نقصان والی بات نہیں ہے. اٹس اے ون ون سچویشن. اور آج ضرور جیسے آسمہ نے کہا کہ وقتی طور پہ ہار لگ رہی ہے, لیکن 8, 10 دن 15 دن بعد جب سینیریو بدلنا شروع ہوگا اور جب ہمیں پتہ لگے گا کہ ان کی سیف ہیون ختم ہو گئی ہے اور اس کی ہیٹ ان تک پہنچنی شروع ہوگی, تو پھر لگے گا کہ جس طرح قومی اسمبلی سے عمران خان صاحب کا نکل جانا ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا, آج یہ اسمبلیاں توڑنا بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.
आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।